ون کلک کے ساتھ آپ امریکہ کی کانگریس لائبریری سے، اور آپ بوڈلین لائبریری آکسفورڈ سے، اور آپ برٹش لائبریری لنڈن سے، کہیں سے بھی کوئی بھی کتاب PDF میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور آن لائن اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو ہمارے اندر اگر شوق ہے، جذبہ ہے پڑھنے کا، تو پڑھنے کے مواقع تو بالکل آسان ہے، اور آپ کو تو اور آگے بڑھنا چاہیے ان سہولتوں کے ہوتے ہوئے۔ میرا نام ڈاکٹر مختار احمد کاندڑو ہے، اور میں اسلامک کلچر ڈپارٹمنٹ سندھ یونیورسٹی جامشورو میں ایز این ایسوسیٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں، اور مجھے یہاں پڑھاتے ہوئے تحقیق کرتے ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں۔ میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرا اصل تعلق شکارپور شہر سے ہے، اور آج کل میں یہیں جامشورو میں سیٹل ڈاؤن ہوں۔ یہاں پہ ہی میں پڑھاتا بھی ہوں، تحقیق بھی کرتا ہوں الحمدللہ، اور تعلیم و تربیت کے تمام سرگرمیوں سے متعلق ہوں۔ میری جو مختصر کہانی ہے میرے تعلیمی سفر کی، میں یہاں کیسے پہنچا ہوں اور اس میں میرا کیا سفر رہا ہے، تو میں بیسیکلی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے جو والد صاحب تھے وہ اصل تو گاؤں سے تھے، شکارپور ضلع کا ایک گاؤں ہے رئیسوا، وہاں سے بلانگ کرتے تھے، بہت غریب تھے۔ انہوں نے مشکل حالات دیکھے تھے، اور معاشی حالات بھی ان کے تنگ تھے، لیکن وہ اربنائزیشن کے پروسیس میں پھر وہ شکارپور شہر میں آئے، اور انہوں نے بڑی جدوجہد کی، بڑی محنت کی۔ پہلے تو مارکیٹ میں آ کے سبزی کا ٹھیلا لگایا، وہ بتاتے تھے ہمیں، اور ہم نے اپنے بڑوں سے بھی یہ کہانیاں سنی تھیں، دادی اماں سے، چاچا سے، والد صاحب سے، تو اپنا سفر بتاتے تھے ہمیں۔ لیکن ہم شکارپور شہر میں ہی پیدا ہوئے الحمدللہ، تو ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا، اور جو مشکلات تھیں وہ میرے والد صاحب نے برداشت کی اور ان کو انگیز کیا۔ بہرحال میرے والد صاحب اپنی فیملی میں ان پڑھ آدمی تھے۔ میرے 2 چچا تھے، دونوں پڑھے لکھے تھے۔ ایک چچا میرا اس زمانے کا یعنی تقریباً 50 یا 60 کا مڈل پاس تھا، فائنل بھی کہتے تھے اس کو غالباً، اور میرے دوسرے جو چچا تھے وہ ڈبل اے میں تھے، اور ماشاءاللہ بڑے ذہین آدمی تھے، بڑے ہوشیار تھے۔ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے ابھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن اس فیملی میں جو میرے والد صاحب تھے وہ بالکل ان پڑھ تھے، وہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ البتہ اپنا بزنس چلانے کے لیے، کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے کہیں سے سگنیچر سیکھ لیا تھا۔ میں نے ان کو سگنیچر کرتے ہوئے دیکھا تھا، سگنیچر کر سکتے تھے۔ حساب کتاب بھی تھوڑا بہت کر لیتے تھے، یعنی نیومریکل انفارمیشن جو ہوتی تھی یا میتھمیٹکس کی جو ڈیٹا ہوتی تھی، حساب کتاب جو ہوتا تھا کھاتوں وغیرہ میں، وہ چیک کر لیتے تھے۔ البتہ فطری طور پر نیچرلی وہ بڑے ذہین تھے، بڑے ہوشیار آدمی تھے، ہماری فیملی کے سربراہ بھی تھے، اور ان کا یہ شوق تھا کہ اس کی جو فیملی ہے وہ آگے بڑھے اور وہ تعلیم حاصل کرے اور نوکریوں میں بھی چلی جائے۔ تو انہوں نے مجھے بھی تعلیم دلوائی، میرے چھوٹے بھائی جتنے بھی ہیں، 3 بھائی ہیں ہمارے، تو ان کو بھی تعلیم دلوائی۔ میرے حوالے سے ان کی خاص یہ سوچ تھی کہ میں دینی تعلیم میں آگے بڑھوں، تو انہوں نے مجھے جو ہے دینی لائن میں لگایا، لیکن دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم کے بھی قائل تھے کہ کہیں دنیاوی تعلیم میں یہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو انہوں نے ہمیں اسکول میں بٹھایا پرائمری میں، اور ہمارے محلے میں میر شاہ کو اسکول تھا پرائمری کا، اس میں نے 5 درجے تعلیم حاصل کی، اور 5 درجے جیسے ہی میں نے مکمل کیے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اب آپ ہائی اسکول میں جائیں، ہائی اسکول کے ساتھ ساتھ آپ قرآن مجید حفظ بھی کریں۔ تو مجھے یہ دونوں کام دیے گئے، اگرچہ یہ دونوں کام بڑے مشکل بھی تھے، تاکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے کہا کہ میں ایک کام کروں گا، 2 کام نہیں کر سکتا، یا تو میں حفظ کروں گا یا پھر یہ میں ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کروں گا۔ تو بہرحال والد صاحب نے بڑا انکریج کیا، اور میرے استاد محترم قاری کریم اللہ صاحب، انہوں نے بھی بڑا انکریج کیا کہ نہیں آپ چھوڑیں، نہیں آپ پڑھیں، کنٹینیو کریں۔ اور اس میں میرے پھر اس اسکول کے جو اساتذہ تھے انہوں نے بھی تعاون کیا کہ ہم آپ کے ساتھ یعنی پریزنٹس میں بھی رعایت کریں گے، آپ قرآن مجید حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور حفظ کریں، لیکن یہ تعلیم بھی کنٹینیو کریں۔ تو پھر بالآخر مجھے ہمت ملی، حوصلہ ملا، میں نے 8th جماعت میں جو حفظ بھی مکمل کیا الحمدللہ، اور 8ویں جماعت بھی مکمل کی۔ 8ویں کے بعد پھر میں شاہ لطیف ہائی اسکول سے نکل کے میں ہائی اسکول نمبر 1 شکارپور میں وہاں گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو میٹرک میں نے وہاں سے کیا، اور میٹرک حاصل کرنے کے بعد پھر
وہاں سے حفظ مکمل تھا میرا. پھر میں نے کہا کہ دینی تعلیم کو اور آگے چلاؤں. اب میرے اندر اپنا شوق پیدا ہو گیا تھا کہ میں دینی تعلیم بھی حاصل کروں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کروں. تو فرسٹ ایئر میں نے کی پری میڈیکل میں, اور سیکنڈ ایئر بھی میں نے کی پری میڈیکل میں. اب یہاں پہ جو ہمارے کالج کا ماحول تھا وہ کاپی کلچر کا تھا. ہر جگہ کاپی ہو رہی تھی, امتحانات میں کلاسیں نہیں ہوتی تھیں الا ماشاء اللہ. اور میں نے یعنی اپنے اندر میں یہ فیصلہ کیا کہ مجھے کاپی نہیں کرنی ہے, کیونکہ میں اس کو گناہ سمجھتا تھا اور غلط سمجھتا تھا, دینی لحاظ سے بھی ویسے بھی غلط سمجھتا تھا. تو میں نے فرسٹ ایئر انٹر میں بہت محنت کی, اور جتنے پیپرز میں کر سکتا تھا بغیر کاپی کے وہ میں بغیر کاپی کے کرتا تھا. جہاں پہ پریکٹیکل وغیرہ ہوتے تھے, یا مثال کے طور پر سائنس کے کچھ سبجیکٹس ہوتے تھے جس میں میں کمزور ہوتا تھا, وہاں کاپی بھی ہو جاتی تھی, ظاہر ہے اس زمانے کا ماحول تھا. تو یہاں پہ میں نے کالج کی تعلیم بھی حاصل کی, اور ساتھ ساتھ حفظ کرنے کے بعد میں نے قرأت قرآن مجید کی سیکھنے کے لیے قاری محمد علی مدنی صاحب کے پاس گیا, جو شکارپور شہر کا بڑا مشہور قاری ہے اور بین الاقوامی طور پر بھی مشہور ہے, اور ان کا مشہور مدرسہ ہے شکارپور میں. وہاں سے میں نے تقریباً 1.5 سال میں ان کے یہاں قرأت کا مکمل کورس کیا الحمدللہ. اس کے بعد انٹر کے بعد اب 2 ہی میدان ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, یا تو اسٹوڈنٹس ڈاکٹر بنتے تھے یا اسٹوڈنٹس جو ہے انجینئر بنتے تھے. تو میرا چونکہ ایڈمیشن بھی پری میڈیکل میں تھا, تو میرا شوق بھی یہ تھا کہ میں آگے چل کے ڈاکٹر بنوں اور اس میں آگے جاؤں اور انسانوں کی خدمت کروں. لیکن 20 نمبر میرے کم آ گئے, اور اس میں اس وقت انٹری ٹیسٹ نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ میرٹ بنتا تھا انٹر کی بنیاد پر. تو میرے جو میرٹ کے نمبر تھے 20 نمبر وہ کم ہو گئے, جس کی وجہ سے میں وہاں پہ چانڈکا میڈیکل کالج لاڑکانہ میں سلیکٹ نہیں ہو سکا. تو اب میں نے یہ سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہاں پہ بڑا کنفیوز تھا, فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے. تو پھر میں نے اس پہ کافی غور و فکر کیا, دوستوں سے مشورے کیے. پھر میرا یہ مائنڈ بنا کہ مجھے آرٹس میں جانا چاہیے. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میتھمیٹکس کا نہیں ہے اور سائنس کا بھی نہیں ہے, اس میں میری دلچسپی زیادہ نہیں ہے. آرٹس کے سبجیکٹس میں اور سوشل سائنسز کے سبجیکٹس میں میری زیادہ دلچسپی ہے. تو میں نے پھر بی اے کیا, لیکن بی اے اس طرح کیا کہ ایک سبجیکٹ میں بھی ایک لفظ کی کاپی نہیں کی. ہمارے سارے سینٹر میں سارے بچے کاپی کرتے تھے, میں اکیلا ہوتا تھا جو کاپی نہیں کرتا تھا الحمدللہ. اور عام طور پر یہ کنسیپشن تھا اسٹوڈنٹس کے دماغ میں کہ بغیر کاپی کے آپ کو اچھے نمبر کبھی بھی نہیں مل سکتے. لیکن میں نے اس کنسیپشن کو غلط ثابت کر دیا, اور میں نے کہا نہیں, اچھے نمبر مل سکتے ہیں اگر آدمی مسلسل محنت کرے اور اس کو شوق بھی ہو, تو وہ جو ہے اچھے نمبر حاصل کر سکتا ہے. میں نے بی اے میں اچھے نمبر حاصل کیے. پھر میں نے ساتھ ساتھ بی اے کرنے کے دینی تعلیم کو بھی کنٹینیو کیا, یعنی صبح کے وقت میں کالج پڑھتا تھا تو شام کے وقت میں مدرسے پڑھتا تھا, اسی طرح دن رات میں اسی تعلیم میں مصروف رہتا تھا. تو دینی تعلیم کے حوالے سے میں وہاں پہ شکارپور کا مشہور مدرسہ ہے قاری نثار امن صاحب, جو شاعر بھی ہیں, حافظ سندھی کے نام سے مشہور ہیں, ان کے پاس میں نے فارسی سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی. اس زمانے میں مدرسے میں فارسی رائج نہیں تھی, لیکن میں نے شوق سے اور اپنے استاد محترم کے توجہ کی وجہ سے میں نے فارسی بھی تعلیم حاصل کی. 6 مہینے فارسی پڑھی, اس کے بعد پھر میں نے عربی شروع کی, اور درس نظامی کا جو کورس ہوتا ہے وہ میں نے الحمدللہ وہاں پہ مکمل کیا. تو اس طرح میری مدرسے کی تعلیم بھی جاری رہی اور ادھر کالج کی تعلیم بھی جاری رہی. بی اے میں نے مکمل کیا. بی اے کرنے کے بعد میری جو پرسنل یعنی انسپریشنل فگر تھی, جیسے میں بہت متاثر تھا, وہ میرے استاد محترم قاری نثار امن صاحب تھے. وہ چونکہ ایم اے پاس تھے اور اپنے وقت کے گولڈ میڈلسٹ تھے. انگریزی کے اوپر بھی ان کو عبور حاصل تھا, عربی کے اوپر بھی ان کو عبور حاصل تھا, اور عالم دین بھی تھے. تو میں نے ان سے انسپریشن حاصل کی, اور میں نے ایک ایم اے کیا ان کی طرح ایم اے عربک لطیف یونیورسٹی سے, جو میں نے الحمدللہ بغیر کاپی کلچر کے, بغیر کاپی کے اور ٹاپ کیا, اور گولڈ میڈل حاصل کیا میں نے, اور سلور میڈل حاصل کیا لطیف یونیورسٹی سے سن 2000 میں. اس کے بعد میری دینی تعلیم بھی مکمل ہو گئی, اور وہاں سے میری عصری تعلیم بھی مکمل ہو گئی. لیکن میرے جو اندر پیاس تھی تعلیم حاصل کرنے کی اور آگے بڑھنے کی, وہ ابھی میری ختم نہیں ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ مجھے اور آگے جانا چاہیے, کہیں ریگولر جا کے مجھے تعلیم حاصل کرنی چاہیے. تو مجھے اسی زمانے میں پتہ چلا کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے, جہاں پہ عرب اساتذہ پڑھاتے ہیں اور بین الاقوامی ماحول ہے. وہاں پہ میڈیم آف انسٹرکشن عربک اور انگلش ہے.
تو میں نے سوچا کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں پہ جو ہے آگے بڑھوں میں اور تعلیم میں پختگی حاصل کروں، جو کمزوریاں میرے اندر شکارپور کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے آئی تھیں ان کو دور کروں۔ تو پھر میں انٹری ٹیسٹ میں بیٹھا، اس زمانے میں انٹری ٹیسٹ آ گئی تھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ انٹری ٹیسٹ میں بھی الحمدللہ میں نے پہلا نمبر حاصل کیا۔ وہاں پہ انٹرنیشنل ماحول تھا، ساری دنیا کے، مڈل ایسٹ کے اور افریقہ کے اور ایشیا کے مختلف ممالک کے بچے پڑھنے آتے تھے، تو ان سب میں الحمدللہ میں نے انٹری ٹیسٹ میں بھی فرسٹ پوزیشن حاصل کی اور مجھے اسی ڈپارٹمنٹ میں داخلہ ملا جس میں میں چاہتا تھا، یعنی تفسیر اور حدیث میں۔ اور وہاں پہ بھی میں نے یعنی مسلسل محنت کی اور شوق سے پڑھتا تھا، صرف کتابوں کی حد تک مطالعہ نہیں کرتا تھا۔ میری عادت یہ تھی کہ میں کتابوں کے علاوہ جنرل اسٹڈی بہت کرتا تھا، میرا جنرل مطالعہ بھی کافی تھا۔ تقریباً جو بھی مجھے ٹائم ملتا تھا بچتا تھا میں مطالعہ کرتا تھا۔ کافی کتابیں میں اس زمانے میں پڑھ چکا تھا، انگریزی میں، عربی میں اور اردو میں، ان تینوں زبانوں میں میں باقاعدہ کتابیں پڑھا کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو وہاں پہ بھی میں نے الحمدللہ اسلامک یونیورسٹی میں یعنی ایم اے ٹاپ کیا، یعنی بین الاقوامی ماحول میں پہلا سندھی تھا جس نے ہائیسٹ جی پی کا ریکارڈ قائم کیا۔ 3.92 جی پی سے میں نے وہاں پہ گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اور پھر وہاں سے جیسے میں فارغ ہوا تو سندھ یونیورسٹی میں پوسٹس آئی ہوئی تھی، تو یہاں پہ اپلائی کیا میں نے ایز اے لیکچرر۔ تو یہاں پہ الحمدللہ میں انٹرویو میں اور سلیکشن میری ہو گئی، میں پھر یہاں لیکچرر لگ گیا۔ لیکچرر لگنے کے بعد بھی یعنی میرے اندر یہ ایک شوق تھا کہ میں اور آگے بڑھوں۔ یہاں پہ میں نے دیکھا اس زمانے میں ایچ ای سی ریوائیو ہوئی تھی، ایچ ای سی کے نتیجے میں بہت ساری اسکالرشپس آئی ہوئی تھی، ہمارے اساتذہ باہر جا رہے تھے تو میں نے ان کو دیکھا۔ پھر میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں بھی یہ اسکالرشپ کا جو ٹیسٹ دوں، امتحان دوں اور آگے بڑھوں اور ڈاکٹریٹ کی تعلیم بھی حاصل کروں۔ تو پھر میں نے جی آر ای اپنا دیا، تو جی آر ای میں کچھ نمبروں سے میں فرسٹ اٹیمپٹ میں فیل ہو گیا، پھر سیکنڈ اٹیمپٹ دی میں نے، اس میں بھی فیل ہوا، پھر تھرڈ اٹیمپٹ دی، اس میں بھی فیل ہوا۔ لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور فارن جانا ہے، فارن سے تعلیم حاصل کرنی ہے، چونکہ پاکستان کے اچھے اداروں سے میں تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ تو چوتھے اٹیمپٹ میں الحمدللہ میں نے جی آر ای بھی پاس کر لی، جس کے نتیجے میں مجھے اپنے ایچ ای سی کی طرف سے اسکالرشپ ملی، فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ملی۔ اب میں نے سوچا کہ میں کہاں جاؤں۔ میں نے سعودی عرب میں اپلائی کیا، میں نے مصر میں اپلائی کیا، میں نے آسٹریلیا میں اپلائی کیا، میں نے انگلینڈ میں اپلائی کیا، کیونکہ اسلامک اسٹڈیز کے سینٹرز ہیں یہ۔ تو میرا جو داخلہ ہوا آسٹریلیا میں بھی ہو گیا اور انگلینڈ میں بھی ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے عرب ممالک میں کہیں سے بھی کوئی رسپانس مجھے نہیں ملا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چونکہ میں نے عربوں سے تو تعلیم یعنی انگلش ماحول میں جانا چاہیے اور وہاں سے مجھے تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا تحقیقات ہو رہی ہے، وہاں تعلیم کا کیا ماحول ہے، اور مجھے انگریزی بھی اچھی اپنی کرنی چاہیے۔ تو میں پھر انگلینڈ میں چلا گیا 2007 میں، اور 2011 تک میں نے تقریباً 4-5 سال میں نے وہاں سے ڈاکٹریٹ کی تعلیم مکمل کی یونیورسٹی آف ایڈنبرا سے۔ تو مشکلات تو کافی موقعوں پر آئی جیسے میں نے آپ کو بتایا، لیکن میرے اندر چونکہ ایک جذبہ تھا، شوق تھا اور نہ چھوڑنے کا ولولہ تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، بہرحال اپنی منزل حاصل کر کے رہوں گا، اس جذبے نے مجھے آگے بڑھنے میں جو ہے وہ مہمیز دی۔ میں آگے چلتا گیا، الحمدللہ اب ڈاکٹریٹ میری مکمل ہو چکی ہے اور میں سندھ یونیورسٹی میں ایک استاد کے طور پر یہاں پہ کام بھی کر رہا ہوں، اور آنے کے بعد الحمدللہ ریسرچ کے کام میں لگا ہوا ہوں، جس کے نتیجے میں نے ابھی ریسنٹلی 3 ایم فل کے اسٹوڈنٹس میرے ان کو ایم فلس مل گئی ہیں، اور باقی اسٹوڈنٹس میرے پاس پی ایچ ڈی اور ایم فل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو میں اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس دور میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں سفارش کا کلچر بھی ہے اور رشوت کا کلچر بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کے اندر دم ہے، انسان کے اندر محنت ہے اور انسان کے اندر میرٹ اور کوالیفیکیشن ہے، تو اس کا راستہ کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ اپنا راستہ خود ہی بناتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یعنی ڈیڈیکیشن چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے۔ اگر یہ ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ ہے تو میرا تجربہ ذاتی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ اپنے راستے خود بناتا ہے، ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ ضرور وہ کامیاب ہو کر رہتا ہے۔ تو میرا اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ آگے بڑھیں، کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں اور محنت کریں، اور صرف اپنے ٹیکسٹ بکس کی نالج تک محدود نہ رہیں بلکہ جنرل اسٹڈی کریں
اور خوش قسمتی یہ آج کے دور کی کہ اس زمانے میں یعنی مطالعہ کرنا کوئی مشکل نہیں رہا، لیکن مطالعہ کرنے والے بدقسمتی سے ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ مطالعہ کرنا آسان ہو گیا ہے، ڈیجیٹل دور ہے، ہر کتاب جو کسی زمانے مشکل سے ملا کرتی تھی آج کل آپ کے یعنی ہاتھ کے اوپر آ گئی ہے، آپ کے جیب میں آ گئی ہے۔ ون کلک کے ساتھ آپ امریکہ کی کانگریس لائبریری سے، اور آپ بوڈلین لائبریری آکسفورڈ سے، اور آپ برٹش لائبریری لنڈن سے، کہیں سے بھی کوئی بھی کتاب PDF میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور آن لائن اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو ہمارے اندر اگر شوق ہے، جذبہ ہے پڑھنے کا، تو پڑھنے کے مواقع تو بالکل آسان ہے، اور آپ کو تو اور آگے بڑھنا چاہیے ان سہولتوں کے ہوتے ہوئے۔ تو میں اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ہمت نہ ہاریں، محنت کریں، اور اپنا مطالعہ اپنے ٹیکسٹ بک کی کتابوں تک محدود نہ رکھیں۔ یہ جو بکش نالج ہے، ظاہر ہے یہ نالج آپ کو محدود بنا دیتی ہے، اور آپ کے اندر جو کنسیپٹ آپ کا ہوتا ہے وہ کلیئر نہیں کرنے دیتی۔ تو آپ کو اگر کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے تو اپنے مطالعے کو وسیع کرنا ہوگا۔ اگر آپ مطالعہ وسیع کرتے ہیں تو پھر آپ کے کنسیپٹس بھی کلیئر ہوتے ہیں، اور آپ اچھے طریقے سے پڑھا بھی سکتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے ریسرچ بھی کروا سکتے ہیں۔